بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری آئرلینڈ کے سبھی سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہی ہوں ہمارے دور کے چچا کا ہے جو کہ گجرانوالے کے رہائشی تھے۔ 8 ماہ پہلے وہ ہر آنکھ کو اشک بار چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پیشے کے لحاظ سے قصاب تھے۔ ان کی عادت تھی وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی نہ صرف مدد کرتے بلکہ جیسا حکم ہے کہ اپنے ایک ہاتھ سے ایسے اللہ کی راہ میں دو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی نہ ہو۔ اگر کوئی غریب مستحق نادار کسی دوسرے قصاب کے پاس آتا کہ پیسے نہیں، اللہ کی راہ میں تھوڑا سا گوشت دے دو، وہ قصائی شکیل کا ایڈریس دے کر کہتا اس کے پاس جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ گویا وہ اپنے چند روپے کمانے کی خاطر ہاتھ آئینے کی شکیل کو دے دیتے اور شکیل سواری سے کہتا روز آ کر لے جایا کرو۔ ان کے فوت ہو جانے کے بعد کئی ایسے انجان چہرے اور عورتیں سامنے آئیں جن کو خاندان میں کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ اپنے کردار سے انجان لوگوں کو رلا گئے۔ عورتیں روتی کہ ہم بیوہ یا بے آسرا ہیں مگر ہمیں احساس نہ تھا، ہم تو آج بے آسرا ہوئی ہیں۔ وہ مستحق لوگوں کو راشن گھر میں پہنچا دیتے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے کہا بیٹا فلاں جگہ پلاٹ اچھی قیمت میں مل رہا ہے، بچوں کے لیے خرید لو، ان کی جگہ بن جائے گی۔ تو وہ ایک دم بے چین ہو کر بولے اماں یہ کیوں نہیں کہتی کہ یہ پیسے کسی غریب کے کام آ جائیں یا کسی یتیم کے کام آ جائیں، ان یتیموں کا کون سوچے گا، اپنے بچوں کے سر پر تو میں بھی ہوں۔ مگر ماں کی خوشی اور حکم پورا کیا۔ وہ جانور خریدنے کی غرض سے 2 دوستوں کے ساتھ منڈی جانے لگے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے ٹکٹ بھی کٹوایا۔ اتنے میں ظہر کی اذان ہو گئی تو وہ گاڑی سے اترنے لگے۔ تو ساتھ جانے والے دوستوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے اذان ہو گئی ہے پہلے نماز پڑھ لیں۔ تو دوستوں نے کہا نماز پڑھنے میں گاڑی نکل جائے گی۔ تو وہ بولے گاڑی دوسری بھی مل جائے گی مگر نماز دوبارہ نہیں آئے گی۔ وہ گاڑی سے اتر گئے اور دوست چلے گئے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھے اتفاق سے گاڑی کی آخری سیٹ ملی۔ پیچھے سے دوسری گاڑی کی زوردار ٹکر ہو گئی۔ پیچھے بیٹھے 4 مسافر زندگی کی بازی ہار گئے جن میں سے ایک شکیل بھی تھے۔ ان کے گھر میں قیامت برپا تھی۔ وہ نہ صرف نمازی بلکہ غریبوں کی مدد کرنے والے تھے۔ ان کی ماں، بیوی اور 4 چھوٹے چھوٹے بچے غم سے نڈھال تھے۔ ایک روز بیٹے قبر پر گئے تو بارشوں کی وجہ سے قبر کی مٹی ہٹ چکی تھی اور تختے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے نے مولوی صاحب کو بلوایا کہ ہم قبر صحیح کرنا چاہتے ہیں، مگر ماں کی ضد تھی کہ ایک نظر بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ مولوی صاحب نے اجازت دے دی۔ جب ان کی قبر سے تختے ہٹائے گئے تو 3 ماہ گزرنے کے باوجود وہ ایسے پڑے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ ان کے کفن پر مٹی بھی نہ پڑی تھی، یوں لگ رہے تھے جیسے ابھی جاگیں گے، اور ان کا چہرہ بھی دائیں جانب تھا۔ اس وقت قبرستان میں موجود ہر شخص نے ان کا دیدار کیا۔ 3 ماہ کی نڈھال اور بے قرار ماں کو قرار اور سکون مل گیا، تسلی ہو گئی۔